حضرت ابن قیم جوزی نے ایک بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ انسان جو دوستی کرتا ہے تو دوست کی 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک دوست کی مثال غذا کی طرح سے ہوتی ہے، کھانے کی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بہرحال انسان کو ایسے دوستوں کی ضرورت ہے. جیسے غذا کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایسے انسان کو ایسے دوستوں کی دوستی کے بغیر چارہ نہیں ہے. دوسرے قسم کا دوست وہ ہوتا ہے جو دوا کی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کو دوا کی ضرورت ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان کو دوا کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو یہ وہ انسان ہے جو کہ جس کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. اور جو پہلا جو دوست ہے وہ جلیس صالح اچھا دوست ہے، نیک دوست ہے کہ جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت ہے. انسان کو اچھے دوست کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس کے برخلاف ایک تیسرا دوست ہوتا ہے جو مرض کی طرح سے ہوتا ہے، جو بیماری کی طرح سے ہوا کرتا ہے کہ جس سے انسان کو بہرحال اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مرض کے قریب گیا، بیماری کے قریب گیا تو بیمار ہو جائے گا. اس لیے بہرحال انسان اپنے آپ کو ایسے دوست سے بچا کر کے رکھے. یہ برا دوست ہے، برا ہم نشین ہے. تو انسان گویا پتہ یہ چلا کہ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو سراپا نیک ہے، سراپا اچھا دوست ہے وہ. دوسرا وہ ہے جس کے اندر خیر بھی ہے اور جس کے اندر شر بھی ہے. تیسرا وہ ہے کہ جس کے اندر شر ہی شر ہے اور جس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو نقصان ہی نقصان پہنچنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تینوں طرح کے بندوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے ان بندوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ گناہ کو مکس کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں انہوں نے برائی کی آمیزش کر رکھی ہے، برائی کی ملاوٹ کر رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں صحبت کن کی اختیار کرنی چاہیے؟ ہمیں صحبت نیکوں کی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں صحبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی اختیار کرنی چاہیے، مشائخ کی اختیار کرنی چاہیے، صالحین کی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کی صحبت سے جو ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈال دے، جو ہمیں برائی کے راستے پر ڈال دے. اور جو بیچ کے لوگ ہیں جن کے پاس اعمال صالحہ بھی ہیں اور جن کے پاس برائی بھی ہے، جنہوں نے دونوں کو مکس کر رکھا ہے، تو ایسے لوگوں سے اگر ہم اس مقام پر ہیں کہ اس کو ہم ہدایت پر لا سکیں، اس کو نیک بنا سکیں، آپ اس مقام پر ہیں تو اس کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں، اس کے لیے خیر خواہی کی کوشش کریں. اور اگر آپ اس مقام پر نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں اگر اس کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے متاثر ہو جاؤں گا، تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بھی دور رکھنے کی کوشش کریں.